السلام علیکم ویورز، شروع کرتے ہیں اپنے موسٹ رومانٹک ناول 10 کی ایپیسوڈ نمبر 1۔ دھڑکن یہ کہتی ہے دل تیرے بن درکینا، ایک تو ہی یار میرا مجھ کو کیا دنیا سے لینا۔ وہ دونوں اسٹیج پر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے گا رہی تھیں۔ ان کی سحر زدہ آواز نے وہاں بیٹھے افراد پر سحر طاری کر دیا تھا۔ ایک تو ہی یار میرا مجھ کو کیا دنیا سے لینا۔ دونوں نے ایک ساتھ گانا ختم کیا تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ وہ دونوں اپنی دوستی کی وجہ سے پورے کالج میں مشہور تھیں، جبکہ دونوں ہی ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ بازگہ اعظم خان جو ایک فیشنیبل لکچری لڑاکا لڑکی تھی، جبکہ اس کے برعکس امامہ شمون شاہ سادگی پسند، نرم دل، دھیمے مزاج کی معصوم سی لڑکی جو لڑائی جھگڑے سے 100 میل دور رہتی تھی۔ لیکن جہاں بازگہ ہو وہاں پنگا نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ کالج میں جھانسی کی رانی مشہور تھی کہ کسی نے امامہ کو کچھ کہہ دیا تو پھر بازگہ اسے چھوڑتی نہیں تھی۔ ان دونوں کی دوستی بے مثال تھی۔ امامہ یار جلدی چلنا یار، آگے ہوں گے بھائی۔ بازگہ نے اپنے بیگ اٹھائے باہر نکلتے کہا تو امامہ اپنی چادر سے نقاب کرتے اس کے پیچھے بھاگی۔ بازگہ رکو یار، میں آ رہی ہوں، جلدی کرو یار، تم بھائی کو نہیں جانتی، انہیں انتظار کرنا بالکل نہیں پسند، ٹائم کے پابند ہیں وہ، 1 منٹ اوپر نیچے ہو تو بس پھر سامنے والے کی خیر نہیں۔ مجھے تو اپنی ہونے والی بھابھی پر ابھی سے ترس آ رہا ہے۔ آنا بھی چاہیے، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ امامہ اس کی بات سن کر دھیمے سے بڑبڑائی، تم نے کچھ کہا ہے کیا؟ نہیں تو میں کیا کہوں گی، چلو نا، دیر ہو رہی ہے۔ اس کے پوچھنے پر امامہ سٹپٹائی تو بازگہ کاندھے اچکاتی ہوئی آگے بڑھ گئی، جبکہ امامہ نے گہرا سانس لیا۔ شکر ہے بچ گئی، تیرا کچھ نہیں ہو سکتا امامہ۔ خود کو ملامت کرتے وہ گیٹ سے باہر نکلی تو نظر سڑک کے اس پار زرار اعظم خان پر پڑی، جو بلیک پینٹ اور بلیک ہی شرٹ میں جس کی کونیاں فولڈ کی ہوئی تھیں۔ کالر کے اوپری بٹن کھلے ہوئے تھے جس سے اس کے گلے میں چمکتا لاکٹ جگمگا رہا تھا۔ ماتھے پر بکھرے کالے بال اور چمکتی کالی آنکھیں، وہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ اس کی روبدار پرسنالٹی ایسی تھی کہ دیکھنے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی۔ اس کو دیکھتے ہی ماما کی سانسیں تھمی تھیں، شہد رنگ آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی تھی۔ وہ اپنا آپ بول کر دیوانہ وار اسے دیکھتی گئی۔ یہ شخص جو لاکھوں دلوں کی دھڑکن تھا کب اس معصوم لڑکی کا عشق بن گیا اسے خبر تک نہ ہوئی۔ اس نے منہ پر ماسک لگایا ہوا تھا لیکن پھر بھی امامہ کو اس کے چہرے پر چھائی بیزاری اور سنجیدہ تاثرات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا وہ بار بار ہاتھ میں پہنی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھنے میں مگن تھی جب بازگہ نے اس کا کندھا ہلایا۔ اوئے کیا ہوا، کیوں، کہاں کھوئی ہو؟ ہاں کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ کہاں کھوئی ہوئی تھی؟ بازگہ نے اس کی غائب دماغی پر جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ امامہ نے گہرا سانس لیتے دھیما سا مسکراتے ہوئے کہا۔ آر یو شور نا؟ یس 100%۔ اوکے سن، تیرا ڈرائیور تو نہیں آیا، تم ایسا کرو ہمارے ساتھ چل، ہم تجھے ڈراپ کر دیں گے، بازگہ نے کہا تو امامہ نے زرار کو دیکھا جو ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے غصے سے گھور رہا تھا۔ نہیں میں ویٹ کر لوں گی، تم جاؤ، وہ غصے ہو رہے ہوں گے، امامہ نے زرار کے غصے سے گھبراتے ہوئے کہا۔ وہ کون؟ بازگہ میں تمہارے بھائی کی بات کر رہی ہوں، وہ غصہ کر رہے ہیں، امامہ نے بازگہ کو گھورا۔ اوہ بھائی کی بات کر رہی ہو، ارے وہ مجھ پر غصہ نہیں کرتے، آخر کو ان کی اکلوتی بہن ہوں، تم ان کی فکر مت کرو اور چلو بس، بازگہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کی نہ کرنے کے باوجود بھی زبردستی اپنے ساتھ لے گئی۔ السلام علیکم بھائی، سوری آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ گاڑی کے پاس پہنچتے ہی بازگہ نے چہکتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، یہ زرار نے جواب دیتے سوالیہ نظروں سے امامہ کو دیکھا جو اسے اپنے روبرو پا کر اپنی سانسیں روک گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے تھے، پلکیں اٹھنے سے آ رہی تھیں، ایسے جیسے منوں بوجھ آ پڑا ہو، جبکہ دل کی حالت ایسی تھی کہ دھڑکنیں کانوں میں گونجنے لگی تھیں۔ بھائی یہ میری بیسٹ فرینڈ امامہ خان، اصل میں آج اس کا ڈرائیور نہیں آیا تو یہ ہمارے ساتھ جائے گی، آپ پلیز اسے ڈراپ کر دیں گے، بازگہ نے آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے کہا۔ تو زرار نے ایک نظر امامہ کو دیکھا جو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی، پھر سے اس بات میں سر ہلاتے گاڑی میں بیٹھا۔ یاہو، دیکھا ممی تو ایسے ہی ڈر رہی تھی، چلو جلدی سے بیٹھو، بازگہ نے چہکتے ہوئے کہا اور دروازہ کھولتے اسے اندر بیٹھنے کا کہا، لیکن امامہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ امامہ کیا کر رہی ہو یار، جلدی کرو نا، بازگہ نے اسے وہیں جمے دیکھ کر بازو سے پکڑتے گاڑی میں بٹھایا اور خود زرار کے ساتھ والی سیٹ پر جا بیٹھی۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی روڈ پر فراٹے بڑھنے لگی۔ ریحاب ملزموں سے کہہ کر سامان پیک کرو، ہمیں حویلی جانا ہے، شمون نے سنجیدگی سے کہا۔ حویلی جانا ہے، لیکن اتنا اچانک سے، سب خیریت ہے نا؟ ریحاب نے حیرانگی سے دیکھتے پوچھا۔ ہاں سب خیریت ہے، بس وقت آ گیا ہے ہم اپنا وعدہ پورا کریں۔ لیکن شمون زرناب سے آپ نے پوچھا؟ اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یقین ہے اپنی بیٹی پر، اسے ہمارے فیصلے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے ہمیں اس سے بات کر لینی چاہیے۔ ریحاب زرناب کی خود سر طبیعت سے واقف تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ شمون ایک دفعہ خود زرناب سے بات کرے۔ بیگم کچھ نہیں ہوتا، خواہ ہمیں پریشان نہ ہو۔ اچھا یہ بتاؤ، ماما آئی ہے ابھی یا نہیں؟ شمون نے اس کے خدشات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں آنے والی ہوگی، آپ فریش ہو کر آ جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں، ریحاب نے سر جھٹکتے کہا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔
چھوٹے سائیں غضب ہو گیا۔ وہ چودھریوں کے لڑکے نے اللہ دیتا کے بیٹے کو مار دیا سائیں۔ مکرم شاہ کسانوں کو ہدایت دیتے ڈیرے کی طرف جا رہے تھے جب اس کے ملازم شاکر نے آ کر اطلاع دی۔ کیا چودھریوں کی اتنی ہمت کہ شاہوں کے علاقے میں آ کر ہمارے لڑکے کو مار دیا؟ مکرم نے غضبناک ہوتے ہوئے کہا۔ شاکر، اس کی دار پر ڈر سے شاکر کا جسم کانپنے لگا۔ جی حکم سائیں، احان سے کہو گاڑی نکالے، ہم آج ہی ان چودھریوں کو چھوڑیں گے نہیں، عبرت کا نشان بنا دیں گے انہیں، مکرم نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا اور اپنی گن اٹھائے آندھی طوفان بنا باہر نکل گیا۔ بڑے سائیں کو بتانا پڑے گا ورنہ چھوٹے سائیں جذبات میں آ کر کچھ غلط کر دیں گے۔ شاکر نے اس کو جاتے دیکھ کر دل ہی دل میں کہا اور حویلی کی طرف بھاگ گیا۔ ہیلو موم، ہیلو ڈیڈ، زرناب نے ڈائننگ ٹیبل پر آتے خوشگوار انداز میں کہا تو رحاب نے اسے گھوڑا۔ کتنی بار کہا ہے زرناب، یہ ہیلو لفظ مت بولا کرو، سلام نہیں کر سکتی کیا؟ کیا موم اتنا غصہ کیوں کرتی ہیں؟ غصہ کرنے سے آپ کے فیس پر جھریاں پڑ جائیں گی، پھر آپ بوڑھی ہو جائیں گی اور ڈیڈ دوسری شادی کر لیں گے۔ چل یار، زرناب نے مزاحیہ انداز میں کہا تو رحاب کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مجال ہے جو یہ لڑکی میری کوئی بات سیریس لے لے۔ آپ کیا ہنس رہے ہیں؟ سمجھائیں اسے، کل کو اگلے گھر جا کر ہماری ناک کٹوائے گی۔ رحاب نے شمون کو ہنستے ہوئے دیکھ کر ناراضگی سے کہا۔ ارے بیگم ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے ہماری بیٹی، غصہ کرنے سے آپ بوڑھی ہو جائیں گی تو پھر ہمیں دوسری شادی کا سوچنا پڑے گا۔ شمون نے اس کی بات کو سنجیدہ لیے بنا شرارت سے کہا، دونوں ماں بیٹی ایک جیسے ہیں، ایک میری امامہ ہے، 2 سال چھوٹی ہے اس سے، لیکن کتنی سمجھدار ہے۔ ہاں آپ کی امامہ تو بہت مہان ہے، محبت کی دیوی، بری آتما، ہا ہا ہا۔ زرناب نے امامہ نامے پر ہنستے ہوئے کہا تو رحاب نے غصے سے اسے دیکھا۔ اوکے ریلیکس، میں مذاق کر رہی تھی، امامہ بہت اچھی بچی ہے، لیکن موم میں امامہ نہیں زرناب ہوں۔ زرناب شمون شاہ، تو مجھے زرناب ہی رہنے دیں، اوکے بائے، زرناب نے سنجیدگی سے کہا اور دوسرا گلاس اٹھائے چلی گئی۔ دیکھا آپ نے کتنی خود سر ہے یہ، اس لیے کہتی ہوں میں اس سے پہلے اس رشتے سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ تم بہت زیادہ سوچتی ہو رحاب، بچی ہے وہ 20 سال کی، اتنی بڑی نہیں ہوئی، سمجھ جائے گی۔ شمون نے بے پرواہی سے کہا۔ انہیں اپنی بیٹی پر یقین تھا لیکن نہیں جانتے تھے کہ یہ یقین بہت جلد ٹوٹنے والا ہے۔ ہیلو کہاں ہو تم، کال کیوں نہیں اٹھا رہی؟ اس کے کال پک کرتے ہی زرار نے غصے سے کہا۔ اف تمہارا یہ غصہ، بہت کیوٹ لگتے ہو غصے میں، قسم سے میں مذاق میں موڈ میں نہیں ہوں زری۔ اوکے آئی ایم سوری، میں باہر موم ڈیڈ کے ساتھ تھی اور موبائل روم میں پڑا تھا اس لیے پتہ نہیں چلا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اتنی کالز کیوں کی، خیریت سب ٹھیک ہے نا؟ زرناب نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ دماغ خراب ہو گیا تھا تو سوچا پاگل خانے فون کر لیتا ہوں، زرار نے تب کر کہا تو زرناب کا کہکا گونجا۔ سیریسلی تو مسٹر زرار اعظم خان، آپ نے رانگ نمبر ڈائل کیا ہے، یہ پاگل خانہ نہیں ہے، نہ ہی یہاں پاگلوں کا علاج ہوتا ہے۔ پاگل خانہ نہیں ہے تو کیا ہوا، میرا علاج تو رانگ نمبر والی کر سکتی ہے نا، زرار نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اچھا جی، ہاں جی، اب مجھے یہ بتاؤ تمہارے فائنل ایگزامز کب ہیں؟ نیکسٹ ویک سے سٹارٹ ہیں۔ کیوں؟ بس تمہارے ایگزامز کے ختم ہوتے ہی میں موم ڈیڈ کو تمہارے گھر بھیجوں گا ہمارے رشتے کے لیے، زرار نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا اتنی جلدی؟ زرناب نے حیرت سے پوچھا۔ کوئی جلدی نہیں ہے، 20 سال کی ہو گئی ہو، اب کیا 50 سال کی عمر میں شادی کرو گی؟ دیکھ لو تب تک میرے 5-6 بچے ہوں گے، وہ بھی تمہارے جتنے، پھر نہ کہنا زرار نے بے وفائی کی، زرار نے شرارت سے کہا تو زرناب کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں جان لے لوں گی تمہاری اور تمہاری چڑیل بیوی کی، زرناب نے جلتے ہوئے کہا۔ ہاں ریلیکس زری، مذاق کر رہا ہوں، ویسے غصے میں تم ایک دم خونخوار چڑیل لگتی ہو، زرار نے اسے تپانے کو کہا اور زرناب تپ بھی گئی۔ زرار، ہاں اچھا سوری،